بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ یہاں سے ہے کہ والمراد بالمفرد، عبارت یہاں پہ ہماری پہنچی تھی۔ اصل میں ہماری بات چل رہی تھی کلمہ کے اصطلاحی معنی میں، اور کلمہ کے مطابق جو لغت میں تلاش کیا تو جو لغات ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ایک کلمہ کا لفظ ملا اور ایک کلمہ کا لفظ ملا۔ جو کلمہ ہے نا، یہ شاذ و نادر کچھ لوگوں نے نقل کیا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ لغت کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، تو آپ لوگ بھی تلاش کریں کسی لغت کی جو پرانی کتاب ہے اس سے کلمہ کا اگر ریفرنس مل جاتا ہے تو وہ اچھا ہے، تاکہ ہم کلمہ کہنے میں آسانی ہے ہماری زبان کے لیے، ورنہ کلمہ کیا ہے کہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو کلمہ کی تعریف انہوں نے کیا کی؟ قول مفرد۔ تو قول کی انہوں نے وضاحت کر دی بھی قول سے مراد وہ والا لفظ ہے جسے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی قول کہیں یا لفظ مستعمل کہیں، دونوں کہیں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے انہوں نے کہا کہ قول مفرد، قول یعنی لفظ ہونا چاہیے، وہ لفظ کیا ہو؟ مفرد ہو۔ تو لفظ مفرد اور لفظ مرکب کا پھر انہیں فرق کیا ہے بیان کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مفرد سے مراد کیا ہے کہ ما لا يدل جزءه على جزء معناه۔ مفرد سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مفرد سے مراد لفظ ہے، ٹھیک ہے، معنی مفرد مراد نہیں ہے، لفظ مفرد ہے۔ لفظ مفرد ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی لفظ کا کیسے طے ہوگا کہ وہ لفظ مفرد ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا مفرد ہونا ایسے طے ہوگا کہ آپ اس لفظ کو توڑیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے جز ہونے سے اس کے معنی کا جز ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ لفظ کیا مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ اور اگر اس لفظ کے آپ جز بنائیں اور معنی کے بھی جز بن جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ جو آپ کو ظاہری طور پہ لفظ نظر آ رہا ہے، عبارت ایک لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ چاہے زیادہ حروف کے اوپر مشتمل ہے، زیادہ کلمات کے اوپر بلاؤ مشتمل ہے، لیکن چونکہ اس کو توڑنے سے معنی کے جز بنتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جو حصہ اس کا ہے اس کا الگ معنی ہے۔ ہر حصے کا جب الگ معنی ہے تو تمام حصوں کو ملا کے جوڑ کے ایک لفظ مرکب بنا کے آپ کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا اس چیز کی نشانی بتائی، اور اس کے لیے انہوں نے آسان مثال جو زید ہے، جو نحو کی زینت بنا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے مثال دی زید کی، کہ زید کے اگر آپ ٹکڑے کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے ٹکڑے حروف میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زا یا دال کریں تو زا کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ زا یا دال یہ حروف تہجی بن جائیں گے، جسے حروف مبانی کہتے ہیں۔ حروف مبانی کا کوئی معنی نہ مستقل اور نہ ہی غیر مستقل، کوئی معنی اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ فقط میٹیریل کا کام کرتے ہیں، بنا کا کام کرتے ہیں، بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بحث آتی ہے کہ عربی زبان میں بعض کا ایک بندے کا نام رکھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا کیا ہے مرکب ناقص ہوتا ہے، یا بعض کا مرکب تام بھی ہوتا ہے۔ مرکب تام یعنی پورا جو جملہ ہے وہ ایک بندے کا کیا نام رکھ دیا، جیسے شاب قرناہا، اس طرح کی مثالیں قدیم لوگوں کی ملتی ہیں۔ بہرحال مرکب ناقص تو چل رہا ہے، مرکب ناقص ہمارے ہندوستان، پاکستان، یہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے۔ مرکب ناقص جیسے عبداللہ، غلام حسین، ٹھیک ہے، یہ مرکب ناقص چل رہے ہیں۔ مرکب ناقص جب نام رکھیں گے تو اب اس کا جو معنی ہے وہ معنی لغوی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ معنی جدید بن جاتا ہے۔ یعنی عبداللہ کا ایک معنی کیا تھا کہ اللہ کا بندہ، اب یہی عبداللہ جو ہے وہ ایسے بندے کا رکھ دیا نام کہ جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ لفظ آپ نے اس کے لیے رکھ تو دیا لیکن اس کا معنی لغوی میں استعمال نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے معنی لغوی ہم نے استعمال ہی نہیں کیا، ہم نے تو اپنے بیٹے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اب عبداللہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا بیٹا۔ جب بھی عبداللہ کہیں گے آپ کہیں گے وہ اس بندے کا بیٹا، عبد الرحمن کہیں گے اس بندے کا جی والد، فرض کریں۔ تو اب یہاں پہ جب عبداللہ کے آپ حصے کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جس معنی کے لیے انہوں نے وضع کیا، جس معنی کے لیے انہوں نے اس لفظ کو رکھا تو اس معنی کے بھی کیا ہو جائیں؟ جز ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کون سا معنی؟ جو معنی جدید ہے، یعنی معنی جدید کے جز نہیں ہوں گے، لیکن جو اس کا معنی قدیم ہے، جو لغت میں معنی ہے، اس کے کیا ہو جائیں گے؟ جز ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا
لفظ کے جب آپ جز بنائیں گے تو آپ اگلے سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ بتا دیں اس کا معنی آپ کون سا مراد لے رہے ہیں. ہم نے یہ پہچان کرنی ہے نا کہ کیا یہ لفظ مفرد ہے یا لفظ مرکب ہے. لفظ کے تو ہم جز کر لیں ہیں، لیکن لفظ کے جز کرنے سے پہلے اگلے سے پوچھ لیں کہ بھئی اس کا معنی آپ کون سا مراد لے رہے ہیں. اگر وہ اس کا معنی ایک ایسا لے رہا ہو کہ جس معنی کے جز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کہیں گے بھی لفظ کے ہم جز کریں گے تو معنی کے جز نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ ایک ایسا معنی مراد لے رہا ہو کہ جو معنی کیا ہوتا ہے اجزاء کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، تو پھر تو اس کے کیا ہو جائیں گے، جز ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی لفظ کو اسی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ بالفعل ابھی جو جس معنی میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ معنی حقیقی ہو مجازی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو قانون کیا ہو گیا ابن ہشام کے مطابق کہ لفظ مفرد کی کیا پہچان ہے کہ اگر آپ اس کے جز کریں تو اس معنی کے جز نہ ہو جائیں کہ جس معنی میں اس سے استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. کسی اور معنی کے جز ہوتے رہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. واضح؟ تو یہ اضافی وضاحت ہمیں ساتھ رکھنی پڑے گی. تو مثال انہوں نے زید کی دی ہے، وہ واضح ہے ہمارے نزدیک کہ اذا افردت لا تدل علی شیء مما يدل هو علیہ. مما يدل هو علیہ کا کیا مطلب ہے کہ ایسی چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا. لا تدل علی شیء، شیء سے کیا مطلب ہوگا، معنی، یعنی معنی کی کسی ایسی چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا، مما اس معنی میں سے کہ یدل ہوا کہ جس کے اوپر یہ لفظ مفرد کیا ہے دلالت کر رہا تھا. یدل ہوا یہ لفظ مفرد علیہ علی شیء، شیء سے کیا مراد ہو گیا، معنی ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مما یدل ہوا علیہ کو طے کرنا پہلے ضروری ہے. یعنی پہلے ہم پوچھیں گے کہ لفظ کس معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لفظ دلالت تو پتہ ہوگا نا، دلالت ہم بولتے ہیں یعنی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. خود دلالت کی منطق میں ایک تعریف آئے گی کہ دلالت ہوتا ہے، ایک دال ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، مدلول ہوتا ہے. تو دال اور مدلول، دال کیا ہو گیا، لفظ ہو گیا، اور مدلول کیا ہو گیا جی، معنی ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو دال ہے وہ منطق میں بھی ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے. ہاں یہ کون سی دال ہے. تو یعنی دال کا اگر ایک چیز کا علم ہو جائے اور اس سے ذہن دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، دلالت کہتے ہیں. تو جس چیز سے ذہن منتقل ہوتا ہے اس سے دال، جس کی طرف منتقل ہوتا ہے اسے مدلول کہتے ہیں. بخلاف قول کا، آپ کے اس قول کے برخلاف. کون سا قول، غلام و زیدن. یہ غلام و زیدن علم کے طور پہ نہیں ہے، یعنی کسی بندے کا نام نہیں رکھا ہوا. یہاں پہ عبداللہ کی مثال نہیں دی، بلکہ کس کی مثال دی ہے، غلام و زیدن کی. کیونکہ غلام و زیدن نام نہیں رکھا جاتا علم کے طور پہ، لیکن عبداللہ تو کیا ہے، نام رکھا جاتا ہے علم کے طور پہ. تو غلام و زیدن کی مثال دے دی تو اس سے واضح ہے کہ یہ کیا مرکب ناقص ہے. فإن كل من جزئے، اگر اس کے آپ دو جز کریں تو اس کے دو جزوں میں سے ہر ایک کیا ہوگا، دو جز کون سے ہیں، غلام اور زید. دال علی جزء معنی، ہر جز کیا ہے، دال بن رہا ہے، ٹھیک ہے. ہر جز دال بن رہا ہے کس کے اوپر، علی جزء معنی ہو، اپنے معنی کے جز کے اوپر دال بن رہا ہے. تو یہاں پہ آپ پوچھیں گے کہ غلام بھی دال ہے اور زید بھی دال ہے. اسی طریقے سے غلام کا بھی اپنا مدلول ہے اور زید کا بھی اپنا مدلول ہے. تو یہاں سے کیا بات ہماری ذہن میں آتی ہے کہ اگر ایک لفظ کے اندر دال کی کثرت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، دال زیادہ کھاتا ہو وہ لفظ، جیسے مولانا حضرات زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ دال کے زیادہ ہونے سے وہ لفظ پھر مفرد نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے، مرکب ہو جاتا ہے. یہ برکت کس کی ہے، دال کی ہے. لیکن اگر ایک ہی دال ہو، ٹھیک ہے، زیادہ دال بن ہی نہ سکتے ہیں اس کے اندر، تو پھر وہ کیا رہے گا، مفرد رہے گا. فہذا یسمى مرکب. فہذا پس غلام و زیدن میں دو دالیں ہوگی نا، جب دو دال ہو گئے تو اسے کیا کہیں گے، مرکب کہیں گے کہ دو دالوں کو ملا کے یہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. دو دالیں، تین دالیں جتنی پڑی ہوں مکس کر کے بنا دیں تو اسے کیا کہیں گے، مرکب کہیں گے، نہ کہ مفرد کہیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر وہ لفظ ایسا ہو کہ جس کے ہم جز ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کون سا لفظ ہے جس کے جز نہیں کر سکتے، معنی بھی ہو. حرف جارہ آپ لے لیں، با جو ہے، ٹھیک ہے، کتب تو بالقلم ہے، با جو ہے، اس با کے آپ جز کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں گے اس کے جز ہو ہی نہیں سکتے. جب جز نہیں ہو سکتے تو اس کا ایک ہی جز ہے، جب ایک ہی جز ہے تو معنی بھی ایک ہوگا. تو پس ثابت کیا ہو گیا کہ یہ ہے ہی مفرد،
ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مفرد اور مرکب کا سوال وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو لفظ کے اندر زیادہ جز نظر آ رہے ہوں، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی کی بھی زیادہ جز ہوں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ با الف جو ہے نا، یہ با اور الف یہ جز ہے آپس میں، دو جز ملتے ہیں، جیسے تا ہے، تا الف۔ نہیں حرف جب با و تا کاف لام پڑھتے ہیں تو اس میں فقط با ہے، الف تو ساتھ نہیں ہے، الف تو ساتھ نہیں ہے۔ لام ہے، لہو ہے، لام جار ہے، تو الف تو ہوتا نہیں ہے اس کے اندر، ایک ہی ہے۔ نہیں وہ الگ جب تلفظ کرتے ہیں نا، وہ تو جب الگ تلفظ کرتے ہیں وہ بھی حرکت ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کی خاطر لکھ دیتا ہے کہ یہ جی الف ہے، وگرنہ اگر الف لگائیں تو الف مدی بن جائے گا، اس کو تو لمبا کرنا ہوگا نا۔ با زبر با اور با زبر با، دو میں کیا فرق ہے؟ با زبر با کے اوپر الف نہیں ہے، لیکن با زبر الف با یہ الف مدی ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے بھئی، مفرد مرکب کی بحث وہاں پہ ہوتی ہے جب ایک لفظ کے اندر آپ کو زیادہ جز نظر آ رہے ہوں، تو آپ کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہر جز کیا ہو، دال ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہو، ایک مدلول ہو، تو آپ پھر کیا چیک کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں الگ الگ کرتے ہیں۔ لیکن جب لفظ کا جز ہی ایک ہو تو وہ پھر شروع سے طے ہو جاتا ہے کہ بھی اس کے بارے میں یہ بحث ہے ہی نہیں کہ کیا یہ مرکب ہو سکتا ہے یا مرکب نہیں ہو سکتا، اس نے کیا رہنا ہے، مفرد ہی رہنا ہے۔ واضح؟ اچھا، اب یہاں پہ مصنف نے اپنی جو تعریف تھی کلمہ کی، اس کے سارے جز کھول کھول کے بیان کر دیے۔ کہا کہ کلمہ سے کیا مراد ہے، قول مفرد۔ قول کی کیا تفسیر کی، ایسا لفظ جو معنی کی لواز کیا گیا ہو۔ مفرد کی تشریح کیا کرتی، کہ جس کے اندر ایک ہی دال ہو اور مدلول بھی ایک ہو۔ فَإِن قُلْتَ، اب مصنف کے اوپر ہم اعتراض کریں گے کہ آپ نے ہدایہ والی تعریف کو کیوں چھوڑ دیا۔ فَإِن قُلْتَ فَلِمَا لَا اشْتَرَطْتَ فِي الْكَلِمَةِ الْوَضْعَ، آپ کلمہ کی تعریف میں وضع کی شرط کیوں نہیں لگاتے، وضع کی شرط۔ کما اشترط من قال، جیسا کہ اس بندے نے شرط لگائی جس نے یوں کہا، جس نے کیا کہا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اس نے کیا کہا کہ کلمہ لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے، اس نے لفظ کے ساتھ وضع کی قید لگائی ہے، آپ نے قول کے ساتھ وضع کی قید نہیں لگائی، سیدھے سیدھا کیا کہہ دیا، الکلمۃ قول مفرد۔ یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ الکلمۃ قول وضع لمعنی مفرد، آپ نے یہ کہا ہی نہیں، سیدھا کیا کہہ دیا، قول مفرد کہہ دیا۔ تو قول کے ساتھ وضع کی قید کیوں نہیں لگائی؟ ٹھیک ہے جی، تو مصنف کا جواب واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جواب واضح ہے کہ بھئی قول کہتے ہی اسے ہیں کہ جو وضع ہو، جس لفظ کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اسے قول کہتے ہیں، اور جس لفظ کو وضع معنی کے لیے نہ کیا گیا ہو اسے قول ہی نہیں کہتے۔ قل تو میں جواب دوں گا کہ مجھے اس قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان محتاج الی ذالک، وہ اس بات کی طرف اس وجہ سے محتاج ہوئے، انما حسر ہے کہ وہ فقط وہی محتاج ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، وہ اس بات کی طرف اس وجہ سے محتاج ہوئے لأخذہم اللفظ جنسا للکلمۃ، کیونکہ انہوں نے کلمہ کے لیے جو جنس ذکر کی وہ لفظ کو ذکر کی، لأخذہم کیونکہ انہوں نے اخذ کیا اللفظ، لفظ کو کیسے اخذ کیا، کلمہ کی جنس کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ تعریف کرتے ہیں تو تعریف میں ایک جنس ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ فصل ہوتی ہے، جنس اور فصل کے فرق آپ منطق میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جنس جس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور فصل جس کا دائرہ تنگ ہوتا ہے۔ جنس یعنی ایک کلی ہوتی ہے، ما یصدق علی اکثر من واحد، جو ایک سے زیادہ پہ قابل صدق ہوتی ہے، اور یہی جنس کیا ہے، جنس سے بعید بھی ہے اور جنس سے قریب بھی ہے۔ جنس سے بعید کیا مطلب، کہ جس کا دائرہ زیادہ بڑا ہو اسے جنس سے بعید کہتے ہیں، اور جنس سے قریب کیا مطلب، کہ جس کا دائرہ تھوڑا بڑا ہو۔ مثال یہی انسان کی دی جاتی ہے کہ انسان کے لیے آپ ایسی کلی بنائیں کہ جس کے اندر انسان کے علاوہ اور بھی آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ انسان کے ساتھ کس کس کو ڈالنا ہے، جانوروں کو بھی ڈالنا ہے یا درختوں اور جمادات کو بھی ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ بھئی آپ انسان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا لفظ بنا کے دیں، ایک ایسا لفظ بنا کے دیں کہ جس میں انسان بھی آ جائے، درخت بھی آ جائیں، جانور بھی آ جائیں، پہاڑ وغیرہ بھی آ جائیں، تو وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا جسم، لفظ جسم رکھ لیں، جسم کے اندر سارے آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انسان کی نسبت سے جسم کیا ہو جائے گا، جنس سے بعید، یعنی یہ انسان سے بڑی دور کی چیز ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ بھئی مجھے انسان کے لیے جنس سے قریب چاہیے کہ جس میں تھوڑے ہیں افراد،
تو وہ کہے گا چلیں پھر درختوں وغیرہ کو نکال دیتے ہیں، فقط کیا ہے جانوروں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں. تو انسان کس کیٹیگری میں سے ہے؟ حیوانات کی کیٹیگری میں سے ہے، لیکن ایک ایسا حیوان ہے کہ جس کے پاس عقل ہے. تو وہ پھر کیا کہیں گے کہ انسان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حیوان کہتے ہیں. تو حیوان جنس کیا ہو جائے گی؟ جنس سے قریب ہو جائے گی. واضح ہے انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ کلمہ کی جنس کس کو بنایا؟ لفظ کو بنایا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ جس کو معنی مفرد کے لیے واضح کیا گیا ہو. اور مصنف نے کلمہ کی جنس کس کو بنایا؟ قول کو بنایا. یعنی اگر یہ سوال کریں کہ مصنف کی تعریف میں جنس کیا ہے اور ہدایہ والے کے نزدیک کلمے کی تعریف میں جنس کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ان کی تعریف میں کلمہ کی جنس کیا ہے؟ لفظ ہے. لفظ ہے. اور مصنف کے نزدیک کلمہ کی جنس کیا ہے؟ قول ہے. ٹھیک ہے، واضح. ان کے نزدیک جنس لفظ اور مصنف کے نزدیک جنس کیا ہے؟ قول. جیسے انسان کی جنس جسم بھی ہے اور انسان کی جسم کیا ہے؟ حیوان بھی ہے. ایسے ہی دوبارہ سنیں، کلمہ کی جنس لفظ بھی ہے اور کلمہ کی جنس کیا ہے؟ قول بھی ہے. لفظ کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ انسان کی نسبت ہے. دیکھیں لفظ جو ہے وہ جسم کی جگہ پہ آ رہا ہے، یعنی جنس سے بعید ہے. ٹھیک ہے. اور قول کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ حیوان کی جگہ پہ آ رہا ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ جنس سے قریب ہے. تو انہوں نے چونکہ کلمہ کی جنس کیا بنا دی؟ لفظ بنا دی. اور واللفظ ينقسم الى موضوع ومحمل، اور لفظ تقسیم ہوتا ہے موضوع کی طرف، موضوع سے کیا مراد ہے؟ مستعمل، اور محمل کی طرف. یعنی لفظ کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع ہے، اس کے اندر تو محمل بھی آ جاتا ہے. فاحتاجوا، بس وہ محتاج ہوئے. ٹھیک ہے جی. بس وہ کس کی طرف محتاج ہوئے؟ کہ الی الاحتراز، کہ وہ بچاؤ کریں. کس سے بچاؤ کریں؟ عن المحمل، کہ وہ محمل کو نکالیں. بذکر الوضع، کیسے نکالیں؟ وضع کا ذکر کر کے. لفظ بھی انہوں نے ذکر کر دیا، اب محمل کو نکالنے کے لیے ان کو دوبارہ کیا ذکر کرنا پڑ گیا؟ لفظ ذکر پڑ گیا. جیسے اس نے جسم استعمال کر دیا، جسم استعمال کرنے کے بعد ہم نے کیا بھی درختوں وغیرہ کو نکالیں، تو اسے پھر دوبارہ کہنا پڑ گیا کہ جسم ایسا ہونا چاہیے جو متحرک بالارادہ ہو، کہ جو اپنے ارادہ سے حرکت بھی کر سکتا ہو. تو اسے متحرک بالارادہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اس نے جسم رکھا تھا. لہٰذا ان کو وضع کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیونکہ انہوں نے لفظ رکھا تھا جن سے بعید کے طور پہ. وَلَمَّا أَخَذْتُ الْقَوْلَ جِنْسًا لِلْكَلْمَةِ، اور جب میں نے قول کو بنایا کلمہ کی جنس کے طور پہ. ٹھیک ہے، میں نے قول کو کیا رکھا؟ کلمہ کی جنس بنایا. وَهُوَ خَاصٌ بِالْمَوْضُوع، اور یہ جو قول ہے یہ ہے ہی کس کے ساتھ خاص؟ موضوع کے ساتھ خاص ہے. تو اغنانی ذالکا، تو اس بات نے مجھے بے نیاز کر دیا. ذالکا کیا مطلب؟ یعنی قول کو کلمہ کی جنس بنانے نے مجھے بے نیاز کر دیا. کس بات سے؟ کہ عن اشتراط الوضع، کہ میں وضع کی شرط کو ذکر کروں. اچھا جی، واضح ہے یہ بات انشاءاللہ. اب وہی سوال جو اس دن بھی ہم نے رکھا تھا اور جواب بھی دے دیا تھا کہ فَإِن قُلْتَ فَلِمَ عَدَلْتَ عَنِ اللَّفْظِ لِلْقَوْلِ، اگر ہم کہیں کہ چلیں نتیجہ تو ایک نکلتا ہے نا. انہوں نے لفظ رکھا اور لفظ کے بعد وضع کا ذکر کر دیا، آپ نے قول رکھا اور پھر قول کی تفسیر ہمیں بتا دی کہ قول ہوتے ہی کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. واضح. یعنی انہوں نے لفظ رکھا اور لفظ سے موضوع کا اضافہ کیا، یعنی ایسا لفظ جو معنی مفرد کے لیے واضح ہو. اور آپ نے کیا کیا جی؟ قول رکھا. تو نتیجہ دونوں کا ایک ہی آیا نا، فقط کیا ہوا کہ ان کے الفاظ زیادہ ہو گئے اور آپ کے الفاظ تھوڑے رہ گئے. فَلِمَا عَدَلْتَ عَنِ اللَّفْظِ لِلْقَوْلِ، تو آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، اچھی خاصی ہم ہدایہ پڑھ کے آئے تھے، آپ نے کیا اس کے خلاف کام کر دیا، لفظ کی بجائے قول کی طرف عدول کیوں کیا؟ قل تو میں کیا کہوں گا کہ لأن اللفظ جنس بعید، کہ لفظ جنس سے بعید ہے. جنس سے بعید کیوں ہے؟ لانطلاقه علی المحمل والمستعمل، کیونکہ یہ محمل و مستعمل دونوں کے اوپر استعمال ہوتی ہے، کما ذکر نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا ہے. اور والقول جنس قریب، اور قول کیا جن سے قریب ہے؟ لاختصاص ہی بالمستعمل. اب یہاں پہ مستعمل کا، موضوع نہیں کا، تو آپ کہیں گے ایک ہی بات ہے، موضوع کے ہیں یا مستعمل کے ہیں. واضح. پھر بھی یہ تو ہمیں پتہ ہے، چلیں وہ جن سے بعید ہوگی، یہ جن سے قریب ہوگی. ہماری بات کا جواب دینا، آپ نے جن سے قریب کو کیوں رکھا اور جن سے بعید کو کیوں نہیں رکھا؟ ابھی مستعمل عام نہیں ہے اس سے موضوع سے، کہ استعمال تو عام ہے، موضوع میں بھی ہو سکتا ہے، غیر موضوع میں بھی ہو سکتا ہے.
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. نہیں غیر موصولہ میں ہو سکتا ہے لیکن وہ محمل کو شامل نہیں ہے بالآخر. نہیں جب ہم موضوع لفظ موضوع کی جگہ پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس لفظ کو مستعمل کو، اس سے مراد یہ ہے نا کہ ہم اس میں موضوع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لفظ استعمال. نہیں آپ کا اعتراض یوں بنے گا نا، اعتراض آپ کا درست ہے کہ آپ لفظ مستعمل اور موضوع کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے. جی. کیونکہ جو مستعمل ہوتا ہے یہ کبھی معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ کس میں ہوتا ہے جی معنی غیر موضوع لہو میں، جیسے کہ مجازی ہے. لہذا الاستعمال عام من الحقیقہ یہ قانون ہے. تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لفظ مستعمل اور لفظ موضوع ایک جیسے ہیں. آپ کا اعتراض درست ہے بالکل ٹھیک ہے. تو آگے ہم کیا کہیں گے کہ اصل ہمارا فوکس کس کے اوپر ہے؟ محمل کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ محمل کو ہم نے جگہ نہیں دینی. تو محمل کو جگہ نہ دینے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی مشکل نہیں ہے، مستعمل استعمال کرو یا موضوع استعمال کرو، محمل اندر نہیں آنا چاہیے. کیونکہ مستعمل بھی کیا ہوتا ہے؟ معنی میں استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، چاہے معنی حقیقی ہو، معنی موضوع لہو ہو یا معنی غیر موضوع لہو ہو، لیکن محمل تو معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں بھائی موضوع لہو ہو یا موضوع لہو نہ ہو، معنی میں تو استعمال ہو رہا ہے نا. بس ٹھیک ہے، یہی کافی ہے. ہم فوکس کس کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ محمل کو کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن دقیق تعبیر وہی ہے کہ مستعمل لفظ کو کیا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں محمل کے مقابلے میں موضوع کو استعمال کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے آغا نے بیان کر دی ہے. احسنتم آغا. اچھا یہ ابھی مقدمہ ان کا ہوا، جواب نہیں ہوا. ابھی جواب کس کا دینا تھا کہ جن سے بعید کو آپ نے استعمال نہیں کیا، جن سے قریب کو کیوں استعمال کیا؟ جواب واضح ہے کہ استعمال الاجناس البعیدہ فی الحدود. حدود کسے کہتے ہیں؟ تعریفات. حد اس کی جمع ہوتی ہے، منطق کی یہ لفظ ہے، حد کریں جی، اس کی تعریف بیان کریں. حدود اور کسی چیز کی ڈیفینیشنز اور تعریف کرتے وقت اگر آپ اجناس بعیدہ کو استعمال کرتے ہیں پھر اس کی آپ صفتیں لانا شروع کرتے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ معیب عند اہل نظر، جو اہل دقت لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ بات معیوب شمار ہوتی ہے. اور اس کے اوپر ہم نے مولا کا فرمان پیش کیا تھا کہ الکلام ما قل و دل، کہ کلام جتنا مختصر ہو، معنی زیادہ ہو، یہ بہترین ہوتا ہے. اب کچھ اہل نظر نے دفاع کرنا شروع کیا، نہیں جی ہم بھی تو باقی لفظ لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں معافی دے دیں. انہوں نے کہا بھی باقی اب جب آپ اضافہ کر رہے ہیں تو یہ بات معیوب ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین.